علی بھائی، ابھی تک جو نشست لگی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں ہم واقعی قیامت کے بہت قریب ہیں. تو ایسے میں ایز اے پرسن، ایز امت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں اپنا دل نرم کرنا چاہیے. وہی بات ہے کہ ان پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے، ان پروگرامز کا مقصد کیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی. آج انفارمیشن بہت ہے، عمل نہیں ہے. اللہ ہمیں بس عمل والا بنائے. سب سے پہلے تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوں گے، دل سافٹ ہوں گے. انفارچونیٹلی ہمارے نا دل سخت ہو گئے. بڑا کچھ ہم سنتے ہیں، ہمیں اثر ہی نہیں کرتا. صحابہ ایک آیت سنتے تھے اور بس کافی ہو جاتی تھی انہیں، بیکاز اٹ یوز ٹو ہٹ رائٹ ان دا سینٹر، ان دا کور آف دیئر ہارٹ. دل صاف تھے نا ان کے، دل نرم تھے. سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنے گناہوں پہ رونا ہے. میں بہت پریکٹیکل سلوشن بتا رہا ہوں. اللہ کے آگے جھکنا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، ہمیں معاف فرما دے. یہ ہماری زیادتیاں ہیں جو سب کچھ ہو رہا ہے. اوبیسلی یہ ہماری نالائکیاں ہیں. سب سے پہلے ہم سب بحیثیت امت، بحیثیت قوم اپنا دل نرم کر کے اللہ کے آگے روئیں اور توبہ استغفار کریں. دوسرا، وی نیڈ ٹو بلڈ آن آر ایمان. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر سار رحمہ اللہ، میں آپ کو پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا، ہز لاسٹ لیکچر از کہ میں شاید جا رہا ہوں، پلیز اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. مجھے نہیں پتا آگے بڑے بڑے فتنے آنے والے، میری روح کانپتی ہے. آل آئی کین سے از اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. دس از دا ٹائم ٹو بلڈ ایمان. نہیں بچ سکیں گے آپ. ایمان نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. جو مرضی آپ کر لیں، جتنی مرضی انفارمیشن آپ کو مل جائے، اپنے ایمان کو ریوائیو کریں. اسٹارٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے بارے میں جانیں، نالج حاصل کریں. یہ دجال سے بچنے کا بھی اینٹی ڈوٹ ہے. سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیات جو بھی میمورائز کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ جب بھی نبی نے فرمایا نا میمورائز کرو، اس سے آٹومیٹک مراد ہے سمجھو بھی. میمورائز سے آٹومیٹک مراد ہوتی سمجھو. پہلی 10 آیات کو ذرا کھول کے آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے. نمبر 1 اللہ کا تعارف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. دوسرا، نبی اور قرآن کا تعارف کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کنفیوژن کا دور ہوگا، ازمز اینڈ اسکزمز کا دور ہوگا، کنفیوز نہ ہونا. قرآن از دی اونلی سورس جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ان چیزوں کو پکڑ لو. اس کے بعد آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں؟ جنت اور جہنم کا. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. کہ ڈسیو نہ ہونا. مشکل ہوگا لیکن دھوکے میں نہ آنا. ایسا اجر دوں گا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا. موٹیویشن. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اے نبی، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چٹیل میدان ہم بنا دیں گے. مٹیریلزم کو ہٹ کیا گیا. ورلڈ کی ریالٹی کیا ہے؟ کیا امپریس ہو رہے ہو؟ دس از نتھنگ. چٹیل میدان ہم اس کو بنا دیں گے. اور دا آیاز اینڈ ود ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ذهب الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایسی دعا سکھا دی اللہ نے ان آیات میں، ایسی دعا سکھا دی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب انہوں نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں سچ دکھا، ہم کنفیوژن میں ہمیں راستہ دکھا، راستے کو آسان کر دے، ہمارا گائیڈ بن جا. کیا دعا ہے. اور فتیہ دیکھیں، یوتھ کا ورڈ شباب بھی ہے. اللہ نے ان کا از اول شباب، از اول فتیہ. فتیہ اگر اف یو ریڈ دا عربک پوئٹری، ان کی پوئٹری میں خاص ایسا نوجوان جو کریٹیکل تھنکر ہے اور جو بہادر ہے اور جو اہل عقل ہے، اس کو فتیہ کہتے ہیں. تو اللہ نے سابق آپ کو شباب نہیں کہا، فتیہ کہا. یہ بھی سلوشن ہے کہ اس دور میں کریٹیکل تھنکر بنو. اس دور میں جو ہے نا وہ اپنی عقل قرآن و حدیث سے لو، اپنی ڈیفینیشنز قرآن و حدیث سے لو. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن از اے بک آف وزڈم، وہاں سے اپنا وزڈم لو، پھر ہی بچو گے.
تو یہ ہیں موٹے موٹے کام کرنے والے. دل نرم کرنا, گناہوں پہ رونا, ایمان کو ریوائیو کرنا, اسٹارٹنگ ود ریڈنگ اباؤٹ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا, اور پھر دنیا کی ریالٹی. اور سورہ کہف کی جمعے کے جمعے تلاوت تو مسٹ ہو چکی ہے ود ٹرانسلیشن. سمجھیں سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے, کیا بتا رہی ہے. یہی سلوشن ہے جی, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. پروپیگنڈا کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں پہ جس طرح دجال کے لیے اینٹی کرائسٹ والا جو ایک چیپٹر پورا ویسٹرن میڈیا کو پورٹری کر رہا ہے, جو اس وقت پورے اسرائیل والا چیپٹر جو ہے, ساتھ ساتھ اس وقت امریکن کانگریس میں ایک اور ٹاپک, ایک اور ڈبیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس کے بارے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے اس وقت لوگ نا سفارش کریں کہ ان کی فائلز بھی لیک کی جائیں, وہ ہے ایلینز کی فائلز. ہاں یس. اگین وہ بھی اینڈ ٹائمز میں کیونکہ یہ جو یاجوج ماجوج والا ٹاپک میں نے چھیڑا تھا وہ اسی وجہ سے تھا, کیونکہ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ کیا اس پوری کائنات میں انسان واحد اکیلا انٹیلیجنٹ بینگ ہے, کوئی اور نہیں ہے؟ نہیں, تو قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ جو چیز چاہتا ہے بناتا ہے, اور ساتوں آسمانوں کا ذکر ہے, اور اس میں مخلوقات کا ذکر ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 ہیونز بنایا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ملک ہے, پورا کنگڈم ہے. سورہ طلاق کی آیا ہے 7 ارتھس اور 7 ہیونز, آیت نمبر 12 ہے. اس طرح آئی تھنک سورہ احقاف چیپٹر 46 جو ہے, اس کا مجھے نام بھول گیا, شاید اس کی آیا ہے, سورہ جاسیہ, سورہ احقاف ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان آسمانوں میں چرند اور پرند ہیں, اس میں مخلوقات ہیں. پھر دیکھیں براق کیا تھا, گھوڑا تھا, کہاں کا تھا, یہاں کا تو نہیں تھا نا. اینجلس تو بھی تو ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ. جنات ہر جگہ ہیں, پلانٹس میں ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف جنات ہیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے, وہاں پہ میری جو تھیوری ہے وہ جنات ہیں, جنات سے وہ ملتے ہیں. جنات کین کم ان اینی شیپ اور فارم. شیپ شفٹر جنات بھی ہیں نا, 3 طرح کے جنات ہیں. جو شیپ شفٹر ہے وہ بھی ایک ٹائپ ہے. جنات بیوقوف بناتے ہیں انسانیت کو. تو جو ایلین بن کے آ رہے ہیں امریکہ میں, جو میرا ویو ہے کہ وہ جنس بیوقوف بناتے ہیں آ کے, اور جنس کسی بھی شکل میں جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. اور جنس آپ کو پتہ ہے ایک بڑے عجیب سے بینگز ہیں. تو میرا ویو ہے کہ وہ جنس ہیں, کیونکہ پرانے ہم دور میں جائیں تب بھی لوگوں کو سائٹس ہوتی تھیں ایسی کہ کوئی معبود ہے, اور اس معبود کی پھر پینٹنگ بن جاتی تھی, بت بن جاتا تھا. وہ بھی قرآن میں ہے کلیئر کہ یہ شیاطین ہے. یہ شیاطین فیمیل جنس کی عبادت کرتے ہیں مشرکین. اور اب تک خالد بن ولید نے جب ایک بت توڑا تھا فتح مکہ پہ, لات اور عزا بڑے فیمس, تو آئی تھنک وہ عزا کا بت تھا اور وہ فیمیل ڈائٹی تھی. تو خالد بن ولید نے جب وہ بت کو توڑا تھا, تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ, صحیح اس کے روایت کے ساتھ نقل ہے, تو ایک نیکڈ عورت, لمبے لمبے بالوں والی, لمبے لمبے ناخن والی, اس نے چیخ ماری بہت بڑی. وہ اس کے اندر سے ایک دم نکلی, ایک کالا دھواں, اور ایک دم سے وہ عورت نکلی اس میں سے. تو پھر خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اس کو بھی مارو. اس نے کہا کیونکہ یہ فیمیل وہ ڈیول ہے جو اس بت کے اندر ریزائڈ کر رہی تھی. تو اسی طرح آپ دیکھیں پرانے دور میں جائیں, انڈیانا جونز پرانی ایک مووی ہے, پرانے دور میں دیکھی ہوئی ہے, اس میں ایک پارٹ میں نا وہ ایلینز کا دکھایا ہے. پیرامڈ کے نیچے پراپر ایک ایلین کا وہ سر تھا, اور وہ پورا ایک اسپیس شپ تھا. کرسٹل اسکل والا, جی کرسٹل اسکل, یس. تو دیکھیں میں کچھ اس تھیوری کا بلیور ہوں, پرسنل میرا یہ ویو ہے کہ جنات سے ہم مراد ہے شیاطین جنات, کیونکہ اچھے جنس بھی ہیں. شیاطین جنات بہت عرصے سے ہیومن بینگس کے پاس آتے ہیں ان اینی شیپ اور فارم, اور انہیں کچھ ایسے چیزیں دکھاتے ہیں, ان کو انسپائر کرتے ہیں ٹورڈز ورشپنگ دیم. قرآن میں بھی ہے یہ, ابلیس اپنی ورشپ کرواتا ہے. یہ تو دیکھیں سلسلہ قرآن جب آ رہا تھا تب رک گیا, سورہ جن میں ہی ہے. جنات خود کہتے ہیں کہ پہرا بہت زیادہ سخت کیا گیا ہے, اوپر نہیں جا سکتے. تو یہ تو تب بند ہوا ہے. اس سے پہلے تو بڑا کامن تھا شیاطین کا اپیئر ہونا. تو میرے خیال میں کہ دے آر ان کانٹیکٹ وتھ شیاطین. جو ایریا 51 ہے, جو امریکنز ہیں, دے ہیو ایکسیسڈ شیاطین, اور وہ ایلین کی شکل میں آپ جس بھی شکل دیکھیں ان کے نزدیک تو ایلین ہے نا, بٹ وی نو جنس کی ٹائپس ہیں. جن ایک مخلوق ہے, تو اب یاجوج ماجوج ایلینز ہوں گے نہیں ہوں گے, اللہ نوز بیسٹ, لیکن ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. دس از مائی کنکلوژن. تھینک یو سو مچ علی بھائی, اٹ واز لولی میٹنگ یو, اور اللہ عمل کی ہم سب کو بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ
اب ملاقات ہوگی اور بہت سیکھنا ہے آپ سے مزید بھی ہمیں. انشاءاللہ آمین.